ایسی جگہ نماز پڑھنا حرام ہے جہاں ٹھہرنا حرام ہو. جس جگہ ٹھہرنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا حرام ہو وہاں نماز بھی حرام ہے. مثلا ایک ایسی چھت ہے جو مخدوش ہے، گرنے والی ہے، اس کے نیچے انسان کے لیے ٹھہرنا حرام ہے چونکہ خطرہ ہے، تو وہاں نماز پڑھنا بھی حرام ہے. یا اسی طرح کوئی دیوار ہے مثلا وہ گرنے والی ہے، جان کے لیے خطرہ ہے، وہاں ٹھہرنا حرام ہے تو وہاں نماز بھی پڑھنا حرام ہے. اب اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں پتہ ہے کہ بیٹھنا حرام ہے، نماز پڑھنا بھی حرام ہے، پھر بھی وہیں بیٹھ کر اگر اس نے نماز پڑھ لیا تو حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کی نماز صحیح ہے. ایسی جگہ جہاں ٹھہرنا حرام ہے وہ بندہ ٹھہرا، نماز بھی وہیں پڑھا اور تو گناہ کیا ہے لیکن نماز اس کی صحیح ہے. حضرت آیت اللہ مکارم کا فتویٰ یہ ہے اگر اس نے پڑھ لیا ایسی جگہ تو پھر بنا بر احتیاط واجب دوسری جگہ جا کر اسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. ادھر تو پڑھ لیا اس نے، کہیں اور جا کر اس نماز کو دوبارہ پڑھے، اس نماز کو باطل سمجھے، صحیح نہ سمجھے. یہ پہلا مسئلہ. تو کہیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں انسان کے لیے خطرہ ہو، بیٹھنا حرام ہے تو وہاں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ایسی چیز پر نماز پڑھنا جہاں کھڑا ہونا یا بیٹھنا حرام ہو. مثلا ایسی چیز ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، آیات قرآنی تحریر ہے، اس پر کھڑا ہونا حرام ہے، وہاں نماز پڑھنا بھی حرام ہے. مثلا ابھی ایسی جان نمازیں آتی ہیں، اب جو لوگ جو ہیں پرنٹ کرتے ہیں وہ مثلا جو ہے بغیر احتیاط کے اس طرح کر لیتے ہیں. بعض جان نمازیں ایسی ہیں کہ ایک طرف اللہ کا نام ہے، دوسری طرف بھی وہ نام نظر آ جاتا ہے. یا پھر مثلا اگر ایک شخص جان نماز کو اس طرح بچھا دے کہ وہاں پہ جو آیات ہیں یا نام ہے خدا متعال کے وہ اگر پیروں کے نیچے آ جاتا ہے وہاں کھڑا ہونا حرام ہے، تو وہاں نماز بھی حرام ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا اگر پڑھ لیا اس نماز کا اعادہ واجب ہے، کہیں اور جا کر دوبارہ اس نماز کو پڑھے. حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اگر ایسی جگہ کھڑا ہوا جہاں کھڑا ہونا حرام تھا، اگر اس نے نماز پڑھ لیا، اگر نماز میں قصد قربت نہ کر سکے تو وہ نماز باطل ہے. چونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے، اسے پتہ ہے کہ ایسی جگہ کھڑا جہاں اللہ کا نام ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قصد قربت کرے، اللہ کے نام کی توہین کرتے ہوئے کہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز، تو ممکن ہے قصد قربت نہ ہو. قصد قربت نہ ہو وہ نماز صحیح نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں نماز مکمل کرنے کا احتمال ہو، گمان ہو، احتمال ہو کہ میں یہاں اپنی نماز پوری کر سکوں گا. لیکن اگر انسان کو یقین نہ ہو ایسی جگہ کہ جہاں بارش کی وجہ سے یا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے میں اپنی نماز پوری نہیں کر سکتا، مثلا کسی روڈ کے کنارے یا مثلا کسی فٹ پاتھ پہ جہاں اسے بتانا ہو کہ جو ہے میں یہاں نماز جو ہے پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو وہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. مثلا فٹ پاتھ پہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسکول کی چھٹی ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، مجھے نماز پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کو یقین نہیں ہے، تو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو کوشش کریں ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں آپ کو یہ احتمال ہو، یہ گمان ہو کہ یہاں نماز میں پوری کر سکتا ہوں. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نماز گزار کی جو جگہ ہے اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں نماز کی واجبات کو آپ درست انجام دے سکے. کھڑا ہونا قیام واجبات میں سے، رکوع واجبات میں ہے، سجود واجبات میں سے، تو ایسی جگہ پڑھیں جہاں آپ کھڑے بھی ہو سکیں، رکوع بھی کر سکیں، سجدے بھی انجام دے سکیں. مثلا چھت ایسی ہے کہ آپ صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو جھک کے بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں نماز صحیح نہیں ہے. یا سامنے دیوار ہے کہ آپ رکوع نہیں کر سکتے، سر لگے گا آگے دیوار پہ، تو ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح نہیں ہے. یا جہاں آپ بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتے تو وہاں آپ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں نماز صحیح نہیں ہے.
تو لہٰذا ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں کھڑے ہو سکیں، جہاں انسان رکوع کر سکے، جہاں انسان سجدے انجام دے سکے۔ اگر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے، جیسے مثلا جیل ہے، انفرادی جیل میں ممکن ہے کہ جگہ بہت تنگ ہو، یا کھڑے نہ ہو سکے، یا رکوع نہ کر سکے، یا سجدے نہ کر سکے، تو اگر وہاں پر سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو وہاں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ رکوع سجود انجام نہیں دے سکتا تو حضرت عید اللہ سیستانی جو ہے رکوع سجود کے لیے وہاں سر سے اشارہ کرے، یعنی اگر مجبور ہو جائے، کوئی ایسی تنگ جگہ پہ نماز پڑھنا پڑے جہاں کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھے، رکوع سجود نہ کر سکے تو سر سے اشارہ کرے، رکوع کے لیے سر کو جھکا لے، ذکر پڑھے، رکوع سے اٹھنے کی نیت سے سر کو اٹھا لے، پھر سجدے کی نیت سے سر کو جھکا لیں، ذکر سجدہ پڑھیں، سجدے سے اٹھنے کی نیت سے سر کو اٹھا لیں۔